خوب جگمگاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر والے. شعر ملاحظہ فرمائیں. کفر تھراتا ہے ہر دل مسکراتا ہے. کفر تھراتا ہے ہر دل مسکراتا ہے. ارے کفر تھراتا ہے ارے کفر تھراتا ہے اور دل مسکراتا ہے. ہاں دل کربلا کی دھرتی پر کوہ ظلم ٹوٹا ہے. ارے کربلا کی دھرتی پر ارے کربلا کی دھرتی پر کوہ ظلم ٹوٹا ہے. ہاں کوہ ظلم ٹوٹا ہے. پھر بھی مسکراتے ہیں ہاں پھر بھی مسکراتے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں. آج ہو جائے یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے. اور اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے کے لیے محتاج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے جب بھی آتی ہے دین کی حفاظت کی بات جب بھی آتی ہے ارے دین کی حفاظت کی ارے دین کی حفاظت کی ارے بات جب بھی آتی ہے ہاں بات جب بھی آتی ہے گردن کٹاتے ہیں. نوازوں کا تذکرہ ابھی تک ہے نور کے نوازوں کا نور کے نوازوں کا تذکرہ ابھی تک ہے کہ نور کی نوازوں کا تذکرہ ابھی تک ہے. تذکرہ ابھی تک ہے. خاندان آقا کا خاندان آقا کا. پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں. اور اتنی دولت تیرے خزانے میں نہیں ہوگی یزید. اتنی دولت شبیر کے دیوانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلک اعلیٰ حضرات. اس یزید ظالم کی قبر بھی نہیں ملتی قبر بھی نہیں ملتی اور حسین قبضے میں اور حسین قبضے میں کربلا ابھی تک ہے اور حسین قبضے میں کربلا ابھی تک ہے. خاندان آقا کا. آخری شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں. تین دن کے پیاسے ہیں فاطمہ کے شہزادے. تین دن کے پیاسے ہیں فاطمہ کے شہزادے. تین دن کے پیاسے ہیں فاطمہ کے شہزادے. فاطمہ کے شہزادے. دین کو بچانے دین کو بچانے حوصلہ
اور وہ شہر جس کا رب خود قسم کھاتا ہے، وہاں کے مقدس صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے۔ حضور اس سے پہلے کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آستینیں سمیٹی اور کہ حضور میں کچھ کہوں، اس کی ہمت کیسی میرے آقا کو سامنے کچھ کہنے، تو میرے آقا نے کہا عمر ٹھہر جاؤ۔ پھر ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، پھر اس نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی، میرے آقا نے پھر کہا عمر ٹھہر جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ اس نے پھر حضور کی شان میں گستاخی کی، حضرت عمر نے کہا آقا فدا کہو بھی امی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آقا اس کی بساط کہ عمر حاضر رہے اور آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا رہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا تو وہ شخص کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو پتہ لگانا تھا، لوگ بڑی آپ کی تعریفیں کرتے تھے، بڑے آپ کے وسائی بیان کرتے تھے، لیکن میں نے آج دیکھ ہی لیا ہے کہ جیسا نام بھی محمد ہے، جتنا پیارا چہرہ ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کا اخلاق بھی نظر آتا ہے۔ جب آپ کا اخلاق اتنا عظیم ہے، میں تو اور کوئی ہوتا اگر میری جگہ پر، آپ کی جگہ پر، تو میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتا، لیکن آپ نے نہ تو خود کچھ مجھے کہا، نہ تو اپنے اصحاب کو کچھ کہنے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا آخر تم چاہتے کیا ہوگا؟ حضور مجھے بس اور کچھ نہیں چاہنا ہے، مجھے تو آپ کا مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ طریقہ بتایا ہے مدینے والے مصطفیٰ نے، یہ طریقہ بتایا ہے آمنہ کے لال نے۔ آپ کا اخلاق دیکھ کر کے جب وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا، عرض کی حضور میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کیا آپ کی بارگاہ میں مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ ملے گا؟ ہائے کیا قربان کے دین آج یوں ہی نہیں پھیلا، آج جو ظالم کہتے ہیں مذہب اسلام دیکھ کی بنیاد پر پھیلا ہے، یا جو کہتے ہیں زور و جرم کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ تاریخ اسلام پڑھ کر کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تیر و تلوار سے نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے اخلاق کی بدولت پھیلا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کیا، آج 3 ٹائم تم پیٹ بھر کھانا کھانے کے باوجود تم سے آج 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ حد تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن تمہاری 12 رکعت نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ حد تو یہ ہے کہ تم سے قرآن کا ایک سپارہ نہیں پڑھا جاتا۔ حد تو یہ ہے کہ اسلام کی راہ میں اگر تمہیں 100 قدم چلنا پڑے تم سے چلا نہیں جاتا۔ اسلام یوں ہی ہم تک آپ تک نہیں پہنچا۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں حضور کی بارگاہ میں صحابہ کا مجمع ہے، لیکن جب ایک نو مسلم بھائی نے کھانے کے لیے سوال کیا چادر کون لی؟ وہ چادر تطہیر جس میں امت کے کنیزوں کو بقا ملے گی، جس میں حضور کی امت کے کنیزوں کے لیے نجات کا ذریعہ ملے گا، بشارت کبریٰ ملے گی، وہ چادر لے کر کے حضرت سلمان فارسی کہاں جاتے شمعون یہودی کے ہاں، اور جانے کے بعد میں آپ نے فرمایا شمعون اس چادر کو گروہ پہ رکھے گا۔ شمعون نے جیسے چادر ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد میں کہا اے سلمان کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چادر کی خرید و فروخت بعد میں کرنا ہے، پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر چلو، مجھے کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کہا تجھے کیسے پتا، یہ تو نے کیسے پہچان لیا یہ چادر کس کی ہے؟ کہا یہ چادر کسی اور کی نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی فاطمہ کی چادر ہے۔ آپ نے کیسے پتا لگایا ہے؟ کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی کی بیٹی کیسی ہوگی، جب اسلام پر کوئی ضرورت پڑے گی تو نبی کی گھر کی بیٹی اپنا چادر کو بیچ کر کے مسلمانوں کے لیے مدد کرے گی۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اس لیے چادر خرید فروخت کی بات بعد میں ہوگی، پہلے حضور کی بارگاہ میں لے چلو، مجھے کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخلہ لینا ہے۔ شمعون یہودی آیا، کہنے لگا حضور مجھے چادر بعد میں خریدنی ہے، پہلے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہتے یہ مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، مذہب اسلام کے پکے مجاہد بنے۔ آپ نے جلسہ سجایا کس کا؟ کربلا والے راجہ تھا۔ قاری وسیم صاحب نے آپ کے لیے دیکھا، آپ کے سر کے لیے امامے کا اہتمام فرمایا۔
اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم علماء کو تو بھولتے تک نہیں، پوچھتے تک بھی نہیں ہو، بلاتے تک بھی نہیں ہے، یار مولویوں کی کیا ضرورت ہے بلانے کی، میری خوشی میں رنگ میں پھل پڑ جائے گا۔ لیکن ہماری خوشی یہ ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، جب بھی ہم آپ کو نہیں بھول رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے امامے کا اہتمام فرمایا، بیٹھنے کے لیے میں نے آپ کو عزت دی، آپ سارے محفل میں سب سے بڑا وقار آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے سر سب سے الگ نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے آج تم اگر علماء کو پورا پاور دے دو، ان علماء کو اگر پاور بناؤ گے، اختیار بناؤ گے، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں، صرف گاؤں گاؤں نہیں، گلی گلی میں دین کا پرچم لہرائے گا۔ اور جب تم امام کے اوپر تم اپنا ایک مسجد کا ٹرسٹی، تو کوڑی کا صدر جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، وہ آ کر مولوی پر جب حکم جماتا ہے، نہیں امام صاحب ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، آپ کو ایسے نہیں ایسے چلنا ہے۔ جب مولویوں کو تم کسٹڈی میں رکھو گے، جب انہیں اپنے مرضی کا کام نہیں کرنے دو گے، تو یہی حال ہوگا جو سماج لچے لفر کے نچلیوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ دن دور نہیں، 80 سال کا بوڑھا بھی ناچے گا، 50 سال کا گھر کا نوجوان بھی ناچے گا، بچے تو ناچ بھی رہے ہیں، لیکن جب تم مولوی کو بااختیار بناؤ گے، خدا کی قسم سماج یہ ناچلیوں سے پاک ہو جائے گا، مذہب اسلام کا پرچم گلی کوچے میں لہرائے گا۔ یہ جس جگہ بھی جائیں گے مذہب اسلام کو بلند کریں گے۔ اگر تم انہیں بااختیار بنا دو تو یہ اسٹیج پر آئیں گے جب بھی دین کا کام کریں گے، ممبر پہ جائیں گے جب بھی دین کا کام کریں گے، یہ تمہارے گھر دعوت میں آئیں گے جب بھی دین کا کام کریں گے، یہ راستے گلی کوچے میں ٹہلیں گے جب بھی دین کا کام کریں گے۔ انہیں آپ اختیار دے دیں اور کہتے ہیں قاری وسیم صاحب یہ علاقہ آپ کا ہے، مسجد آپ کی، مدرسہ آپ کا ہے، بس شرط یہ قانون وہی ہونا چاہیے جو قانون مدینے والے مصطفیٰ نے لگایا ہے، شریعت وہی ہوگی جو مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا ہے، قرآن کا عمل وہی کیا جائے گا جو رب نے 1400 سال پہلے نازل فرمایا ہے۔ یہ کوئی رد و بدل نہیں، چہرہ دیکھ کر کے فیصلے نہیں بدلے جائیں گے، لوگ دیکھ کر کے فیصلے نہیں بدلے جائیں گے، یہ تو آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے کچھ مولوی اللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن خدا کا فضل ہے ہماری جماعت ایسی نہیں ہے، یہاں تک کہ جان جائے تو جائے بلکہ حضور کا دیا ہوا ایمان نہ جانے پائے۔ یہ سبق کسی ملا نے نہیں، کربلا کے تاجدار نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر بابی یزیدی سامنے کیوں نہ آ جائے، خاندان جا رہا ہے جانے دو، چیما کا اصغر جا رہا ہے جانے دو، قاسم جا رہا ہے جانے دو، اکبر جائے تو چلا جائے، یہاں تک کہ خود بھی جان دینی پڑی تو دے دو، لیکن حضور نے جو دین دیا ہے جانے نہ پائے، حضور کی شریعت نہ جانے پائے، حضور کا لایا ہوا قرآن نہ جانے پائے۔ یہ بس سبق ہمیں کربلا کے مہاراجا نے بتایا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے مولویوں کو ہم نے انسیکیورٹر بنا دیا، ان کے اپنے قابو میں کر لیا، تنخواہ ہم دیتے ہیں، کھانا ہم دیتے ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ کرو گے۔ اگر یہی حال رہا تو جو حال روس کے اندر ہوا، جو حال سیریا کے اندر ہوا، جو حال اسپین کے اندر ہوا، جو پرانا نام اندولس ہے، جو حال افغانستان کے اندر ہوا، وہ دن دور نہیں، وہ حال تم ہندوستان میں بھی دیکھو گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں وہ اس لائن کو چھوڑ رہے ہیں، وہ دوسری لائن اختیار کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ کر رہا ہے، کوئی ریفارمر کر رہا ہے، کوئی آئی ایس کی نوکری دے رہا ہے، کوئی آفیس کی تیاری کر رہا ہے۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اس عوام کے ساتھ کتنی بھی قربانیاں کر ڈالو، آج جو بھی ان کے ساتھ کر ڈالو، بدلے کا جو رزلٹ زیرو نظر آتا ہے۔ یہ اپنے تڑوے کی دھول سمجھتے ہیں، یہ علماء کو اپنے جب ان کی ضرورتیں پڑیں گی تو ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، ضرورت نکلنے کے بعد میں یہ پیر کی دھول سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے ہیں۔ لیکن آنے والے کچھ دنوں کے بعد دیکھیے گا، سلیم اختر چلا جائے گا، قاری اقبال چلے جائیں گے، قاری شفیع چلے جائیں گے، لیکن آنے والی نسل دیکھے گی کہ تمہارے جنازے پڑھانے والے عالم نہیں ملیں گے، تمہارے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے ایک عالم نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو جنس پینٹ پہننے والا لکھا ملے گا، تاریخیں غائب ہوں گی، حضور کی شریعت غائب ہوگی، دور دور تک دین کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ ایسے عالموں سے تمہارا سابقہ پڑے گا، اور جب ایسے عالم جس سماج کے رہنما بنیں گے، وہ عالم تو عالم نہیں رہے گا بلکہ سماج کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ سماج بدلی کی دلدل میں پھنس جائے گی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، ان علماء کی قدر کر لو، خدا کی قسم ایک عالم دین یہاں راضی ہوگا، پروز حجر خدا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سلیم اختر صاحب قبلہ، سرزمین ہاتھا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے آپ انہیں راضی کریں۔ ان کی گھر کی ہے اگر ایمان سے ہم دیکھیں،
तो जन्नतों की माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तक बड़ी तेजी के साथ में वो इस लाइन को छोड़ रहे हैं, वो दूसरी लाइन अख्तियार कर रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई साइंटिस्ट कर रहा है, कोई रिफॉर्मर कर रहा है, कोई आईएएस की नौकरी दे रहा है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि इस आवाम के साथ कितनी भी कुर्बानियां कर डालो, आज जो भी इनके साथ कर डालो, बदले का जो रिजल्ट जीरो नजर आता है। ये अपने तड़बे की धूल समझते हैं। ये उलमा को नारे तकबीर। अरे जरा बतला वो तो जाने को बेटा कौन जरा बतला देते है सहारा कौन देता है। और अली बोले कि खैबर फतेह करके लौटाऊंगा। अली बोले कि खैबर फतेह करके लौट आऊंगा। 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 अरे जरा देखो मेरे हाथों में झंडा कौन देता है। जरा देखो जाके कुर्बानी। अरे खुदा की राह में अपना कलेजा दो सहारा कौन देता है। बरोज़े हश्र जन्नत में सभी दाखिल नहीं होंगे। 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 अरे फरिश्ते देखेंगे उनका हवाला। बन है दर तैयार तुम्हें क्या कहना भी आवाज मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शाफिर बन है दर